آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں؟ کتنے سال ہو گئے انکار کرتے ہوئے، آپ ابھی تک ہم سے مایوس نہیں ہوئے؟ 10 دفعہ 20 دفعہ نہیں گئے، اتنی دفعہ گئے کہ وہ کہتے تھے، آپ ایک سردار نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، میں قیامت کے دن اللہ کو کہوں گا اے اللہ اس آدمی نے آپ کا پیغام مجھ تک پہنچا دیا تھا، آئندہ میرے پاس نہیں آنا۔ آپ پھر بھی جاتے تھے، تمہیں پتہ نہیں دوزخ کتنی سخت ہے، میری مان جاؤ کامیاب ہو جاؤ۔ اے ابو جہل چلتے چلتے جب اس نے سننا چھوڑ دیا، پھر بھی چلتے چلتے دعوت دے دیتے تھے، دنیا آخرت کی کامیابیاں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابیاں اللہ نے اس دین میں رکھی ہیں، یہ پیغام ساری دنیا کے انسانوں کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حج کے موقع پر آپ قافلوں کے پاس جاتے، قبیلے والے، مختلف قبائل، زمانے جاہلیت میں بھی اس حج چلتا آ رہا تھا، تو قبیلے آ کر ٹھہر جاتے تھے۔ آپ اتنی جان پہچان نہیں رکھتے تھے، اس لیے اپنے چچا کو ساتھ لے جاتے۔ حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ سے محبت بہت زیادہ تھی، تو اس لیے وہ رہبر کہ آپ میرے رہبر بن جائیں، لوگوں کا تعارف کرائیں، یہ کون سا قبیلہ، یہ کس قوم والے، یہ کس علاقے والے، دعوت میں دوں گا۔ تو وہ جا کر تعارف کراتے تھے، میرے بھتیجے کی بات سنیے۔ اور کئی دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جاتے، وہ قبیلوں کے تعارف میں بہت ماہر تھے، تعلق بنا لیتے تھے، تمہارا اور ہمارا خاندان تو ایک ہی باپ کی اولاد ہے، فلان جگہ جا کر ہمارا تعلق مل جاتا ہے، کہیں خاندان نہیں ملتا تھا تو کوئی اور ان کا تعارف، تمہاری قوم میں ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اچھا وہ مانوس ہو جاتے تھے۔ اب یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنیے، تو لوگوں کے پاس چل کر جانا، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اے لوگوں اس بڑے اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی بات کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ تو انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اللہ موجود تھے، پھر ایک وقت آئے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ موجود ہوں گے۔ یہ 7 آسمان اور زمین اور ان کے اوپر جتنی مخلوق ہے، یہ سارے کے سارے اس کے غلام ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، 7 آسمان اور زمین کی ساری مخلوق یہ اس کے غلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وہ اپنے اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو ان کا سر اوپر عرش کو لگتا ہے، 7ویں آسمان سے اوپر اور پاؤں 7ویں زمین سے نیچے۔ لیکن اتنا بڑا فرشتہ جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں۔ اس ذات کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کا نام بتایا جس سے چھوٹی چڑیا دنیا میں نہیں ہوتی، عام چڑیا نہیں، عربی میں جو لفظ آپ نے بتایا کہ یہ اس چڑیا جتنا ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اتنی عظمت والے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے یہ زمین بنائی، پہلے پانی بنایا، پھر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا، اس بلبلے کو حکم دیا کہ زمین بن جاؤ، اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے زمین بنا دی۔ اتنی بڑی زمین اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت، نہ سیمنٹ ڈالا، نہ پتھر ڈالا، نہ کچھ اور، پانی کے ایک بلبلے سے 6.5 کروڑ مربع میل کی زمین بنا دی۔ پھر وہ زمین ہلتی تھی، اپنے حکم سے اس میں پہاڑ رکھے، اللہ جل شانہ نے یہ زمین اور پہاڑ یہ ساری چیزیں بنائی۔ آسمان اللہ نے بنائے، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر پہلا آسمان اتنا، اس کی موٹائی بھی 500 سال، پھر دوسرا اتنا بڑا ہے پہلا آسمان کہ یہ 7 زمینیں اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو۔ اتنا بڑا یہ اجتماع کا میدان ہے، اتنے بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا بیچ میں پڑا ہوا۔ دوسرا آسمان اس سے اتنا بڑا ہے، تیسرا اس سے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، 7 آسمان اور زمین اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا۔
اور پھر یہ آسمان اقطت السماء وحق لها ان تئط، یہ آسمان چڑچڑاتا ہے، اور کیوں نہ چڑچڑائے، اس لیے کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہوں۔ یہ ہماری نماز اتنی شاندار نماز ہے، اس کے اندر سارے فرشتوں کی عبادت جمع ہو جاتی۔ کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں، کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں، کچھ قیام میں، کچھ ہر وقت اللہ کی عبادت۔ ہماری نماز کے اندر سارے فرشتوں کی عبادتیں جمع ہو جاتی۔ اسی ہمارے خانہ کعبہ کے اوپر آسمانوں پہ ایک خانہ کعبہ، آپ جب معراج میں تشریف لے گئے کہ وہاں میں نے خانہ کعبہ دیکھا، 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے پھر اس کی کبھی باری نہیں آئی۔ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آ رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے لگائے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے لگائے ہیں۔ دائیں اور بائیں نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ جو کچھ بائیں طرف والا برائیاں لکھنے والا، دائیں طرف والا نیکیاں لکھنے والا، لیکن وہ امیر صاحب ہیں۔ جب آدمی سے خدا کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بائیں طرف والا پوچھتا ہے پہلے کہ امیر صاحب لکھ لوں، تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ پھر تھوڑی، اللہ اتنے کریم ہے، اتنا انسان پر مہربان ہے، پھر دوبارہ وہ پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں، ابھی تک توبہ نہیں کی، وہ کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور تو شاید توبہ کر لیں۔ 3 دفعہ کے بعد پھر ایک گناہ کو 1 دفعہ لکھے گا، اور نیکی کرنے والا وہ تو خود امیر ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر نیکی پر کم از کم 10 گنا، اور اللہ کے راستے میں نیکی کی تو وہ تو کروڑوں گنا بڑھ جاتی۔ اپنے گھر میں 49 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہ کے راستے میں نکل کر 1 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اتنا اجر ملے۔ اپنے گھر میں 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کے راستے میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہیں گے اتنا اجر ملے۔ حجر اسود کے سامنے، حدیث شریف میں آتا ہے، حجر اسود کے سامنے شب قدر میں اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ کے راستے کی 1 گھڑی کا اجر اس سے زیادہ۔ یہاں آ کر ہمارا وقت اتنا قیمتی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وقت ضائع، ایک ایک سانس آدمی کی زندگی کا کروڑوں روپے کے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم یہاں کھلا وقت لے کر نہیں آئے، انما نعد لهم عدا، ہم نے تمہارے سانس بھی گنے ہوئے ہیں۔ کتنے سانس لوگے اللہ کو پتہ ہے۔ جس کے سانس بھی گنے ہوئے ہوں، جس کے لقمے بھی گنے ہوئے ہوں، جس کے قدم بھی گنے ہوئے ہوں، جس کی ہر چیز گنی ہوئی ہو، وہ کتنی محدود زندگی ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی لے کر ہم یہاں آئے ہیں، اور یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رولائے گی، اور یہاں پر ہمت سے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں زندگی گزارنے میں لگنا، یہ کروڑوں سال کے انعامات کا ذریعہ بنے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے ساری باتیں آ گئیں، اب جو آنکھیں کھول کر زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بن کر زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، دنیا بہت جلدی خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ جل شانہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ یہ پہلی محنت تھی انبیاء علیہم السلام کی کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، یہ سارے انسان اللہ نے بنائے، 7 ارب سے زیادہ انسان، روزانہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ آئندہ 1 آنکھ ملے گی، ہماری آنکھوں کا سٹاک کم ہو گیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے لامحدود خزانے ہمارے پاس ہیں، لامحدود خزانے ہیں، عزتوں کے خزانے، کامیابیوں کے خزانے، غلوں کے خزانے، عزتوں کے خزانے، سب چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اتنا کچھ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، فرمایا تم ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن ایک میدان میں جمع ہو جاؤ،
جو فوت ہو گئے وہ بھی آ جائیں، اور قیامت تک آنے والے وہ بھی سارے، یہ سب ایک میدان میں جمع ہو کر ایک وقت میں اللہ سے مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگے، وہ ایک وقت میں سب کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ ایک آدمی کا سننا اس کو باقیوں کے سننے سے غافل نہیں کرتا، لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے غافل نہیں کرتا، وہ ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں اور ان ساروں کی تمناؤں کو پورا کر دیں۔